السلام علیکم ناظرین، میں ارشد خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر چینل راہ حق ویب ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم سب مسلمانوں کے لیے روح کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک سیرت کا لفظ ہے، دوسرا سنت کا لفظ ہے، اور تیسرا حدیث کا لفظ ہے۔ ان تینوں کی پہچان کے بغیر اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو شاید ہم حدیث اور سنت یا سیرت میں فرق کو ملحوظ نہ رکھ سکیں۔ اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ ہم پہلے سیرت کے مفہوم کو جانیں، حدیث کے مفہوم کو جانیں اور سنت کے مفہوم کو جانیں۔ حدیث نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کے جو اپروولز ہیں، خاموشی، جن چیزوں کو آپ نے برقرار رکھا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب سے آپ نبی بنے ہیں، رسول بنے ہیں، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک جو کچھ آپ سے صادر ہوا یا جو کچھ آپ کے بارے میں بیان کیا گیا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن سنت، حدیث جب مینشن ہوتی ہے، حدیث جب ذکر کی جاتی ہے تو حدیث کو پڑھنے کے بعد اس سے جب کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو اس کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں۔ لیکن سیرت کا جو لفظ ہے، یہ لفظ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے لے کر آپ کی آخری سانس تک آپ کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں یا زندگی کے جو اہم گوشے ہیں ان کو جب لکھا یا سنایا جاتا ہے تو اس کو سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کا کردار اچھا ہو، جس کی زندگی کی تاریخ بہترین ہو، اس کی سیرت لکھی جاتی ہے۔ لیکن جس شخص کی زندگی کی تاریخ اچھی نہیں، بہتر نہیں، بری ہے، اس کے لیے سیرت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی سیرت لکھی جاتی۔ تو یہ ایک مختصر سا فرق ہے جو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ پھر اس میں ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جس طرح احادیث میں ضعیف اور موضوع باتیں آ گئیں، ضعیف اور موضوع روایات آ گئی ہیں، بہنی اسی طرح سیرت میں بھی بہت سی ضعیف اور موضوع روایات آ گئی ہیں، اور ان روایات کو کھنگالنا جہاں سیرت نگاروں کا کام ہوتا ہے، وہاں محدثین کرام بھی سیرت کی جو روایات ہیں ان کو بھی کھنگالتے ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی بات کا تحفظ کرنا یہ محدثین کا کام ہوتا ہے، اس لیے ان کو محافظ حدیث بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو۔ اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے سیرت نگاری میں بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ باتیں جو پروفڈ ہیں، جو صحیح ثابت ہیں، ان کا ہی ذکر کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موضوع اور ضعیف روایات کے ذریعے سے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں
مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، ایگزیگریشن کی جاتی ہے، ان سب کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم نبوت سے پہلے کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں تو پھر یہی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ماحول میں پرورش پائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول سے جو گندے اثرات تھے ان کو اپنے مزاج میں رچ بس نہیں کیا، بلکہ اچھی سے اچھی بات کو جو عین فطری بات ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، اور اسی طرح آپ پروان چڑھے، جوان ہوئے، باعفت زندگی گزاری، اور پھر 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول میں ایسا رنگ پیدا کر دیا تھا، یا اپنے بارے میں افراد کو اس طرح قائل کر لیا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے سیرت کو کھنگال کے پڑھنے کا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جو سیرت سے متعلق ہیں، مگر ان میں بہت سی مبالغہ آرائی، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اور جن کو پڑھ کے یا سن کے حیا آتی ہے، بلکہ کوئی شخص بھی اپنے بارے میں یا اپنے بچے کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننا کیا کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جس طرح کی باتیں ہم نے مبالغہ آرائی میں آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں عام کی ہیں، اور اس کو سیرت کا ایک بڑا پہلو سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے صاف ستھری سیرت، اس کا مطالعہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت کو گویا کہ نکھار کے پیش کرنا ہے، اور یہ پھر ایسی شخصیت بن کے آتی ہے کہ غیروں کو موقع نہیں ملتا کہ آپ کی طرف انگلی اٹھائیں، یا آپ پر اعتراض جڑیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں ایسی سنیں اور کہیں کہ یہ نامعقول باتیں۔ اس لیے سیرت کی کتابوں کا چناؤ بھی، ان کا انتخاب بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس دور میں بہت ہی اچھی کتابیں تحقیق کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر، بالکل سادہ مزاج، انڈیا میں رہنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں اور آپ پر ایمان میں کسی سے کم نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے جب یہ کتاب لکھی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتاب، یہ اس سے پہلے ایک کتاب جو لکھی جس کا نام الرحیق المختوم ہے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ کتاب تو لکھ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کی بنیاد پہ کیا میری اس کتاب کو میری زندگی میں ہی اتنی شہرت دے دینی ہے، اس کو فیصل ایوارڈ ملنا ہے، دنیا بھر کے بڑے بڑے محقق علماء نے اس کتاب کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کرنا ہے کہ یہی کتاب ہی اس مقابلے میں ٹاپ پہ آتی ہے، جو تحقیق کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بڑی بہترین کتاب ہے۔ تو 2 سال قبل یا 1 سال قبل اس کتاب کے جو آتھر ہیں، مصنف ہیں، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، فوت ہو گئے۔ تو آج ہم ان کو اپنے درمیان اس دنیا میں نہیں پاتے، مگر یہ چھوڑی ہوئی کتاب انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی نجات کا باعث بنے گی، اس لیے کہ یہ عمل ان کا جو ہے یہ واقعتاً اس بات کی شہادت ہے کہ دنیا بھر میں جب یہ بات پھیلی ہے، اس کتاب کو پھیلایا گیا ہے یا لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، تو یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کا درجہ بخشا ہے۔ تو اس کتاب کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، کچھ اس میں مشکل لفظ بھی آئیں گے، میں کوشش کرتا جاؤں گا کہ ان کی میں وضاحت کرتا جاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمنٹس ہیں عبارتوں پر وہ بھی میں انشاءاللہ دیتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے آئیے کتاب کے نام کی طرف، تجلیات نبوت۔ تجلی کا لفظ آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ نور کی روشنی کو کہتے ہیں، اور یہ روشنی ایسی روشنی ہوتی ہے کہ اس کا مقابل کوئی روشنی اور نہیں ہوتی، اس کی نسبت کی جاتی ہے
اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو کہتے ہیں تجلی الہی، کہ اللہ کی تجلی، اللہ اپنی تجلی یعنی اپنے نور کی روشنی کو جب پیش کرتا ہے تو اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہوتا، کوئی آنکھ نہیں ہوتی جو اس نور کو برداشت کر سکے یا اس روشنی کو برداشت کر سکے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے مزید اصرار پہ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر دیکھنا ہے تو پھر میں اپنے نور کی روشنی کو اس پہاڑ پہ پھینکتا ہوں، تم پہاڑ کو دیکھتے رہو، اگر تمہاری آنکھ اس روشنی کو برداشت کر سکی تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ نہیں دیکھ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی یعنی اپنے نور کی روشنی اس پہاڑ پہ پھینکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے تو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اپنے کردار کی، اپنی سیرت کی ایک روشنی ہے، اس روشنی کا مقابل بھی دنیا کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا مقابل دنیا میں کوئی شخص نہیں۔ اس کا سب سے بڑا دعویٰ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تم سب کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ذات ہے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل تم سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا، بلکہ دنیا والوں کو یہ بھی کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے گا اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ یعنی جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اب یہ مت پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیونکہ رسول اب اللہ کے کہے کے مطابق کر رہا ہے، یہ گارنٹی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا سب سے بڑا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ کا مد مقابل کوئی نہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مجبور کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زور دے کے کہا گیا ہے کہ تم نے رسول کو فالو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کردار کی جو روشنی ہے اس کا مد مقابل کوئی نہیں، جس کو آپ یوں لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ہو، کوئی پہلو، اس پہلو کو اگر ہم لے لیں تو اس کے مقابلے میں دنیا کے بھی کوئی شخص جس کے اندر وہ خوبیاں ہوں تب بھی وہ نبی علیہ السلام کا مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک بہترین بیٹے تھے۔ بیٹا ہونا کیا ہوتا ہے، باپ کی کس طرح قدر کی جاتی ہے، بزرگوں کی کس طرح قدر کی جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح نبھاؤ کیا جاتا ہے، ایک شوہر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے۔ یعنی اس طرح کی جو خوبیاں ایک ایک حیثیت سے اگر لے لیں تو دنیا میں کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اس معاملے میں بہتر ہوں تو وہ بھی دعویٰ اس کا غلط ہو سکتا ہے، صحیح نہیں ہو سکتا، وہ نبی علیہ السلام کا مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کی روشنی جو ہے اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ تو اس کا معنی ہے تجلی اور اس کی جمع ہے تجلیات۔ پھر لفظ ہے نبوت کا، نبی ہونا اس کو کہتے ہیں نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو شریعت لے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو شریعت کو فالو کرتا ہے، جو شریعت کو ریفارم کرتا ہے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ چھوٹی سی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، تو آپ اس میں ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ رسول ہونا تو بڑی بات ہے، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی رسول ہونا تو بڑی بات ہے، آپ نے یہ نہیں کہا لا رسول بعدی کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے یہ کہا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو رسول ہونا تو بڑی بات ہے، نبی بھی نہیں آ سکتا۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کی کتاب ہے جس کا انشاءاللہ ہم آج مطالعہ کریں گے، اور اس کے ابتدا میں ہی ایک سلام پیش کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر، لیکن یہ غائبانہ سلام ہے، یہ یاد رکھیے۔ یعنی غائبانہ کا مطلب یہ ہے جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود السلام نازل فرما، آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، یہ غائبانہ سلام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح درود پڑھا جاتا ہے اسی طرح کا سلام بھی پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی، پاکستان کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت، بہت بڑے عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑی محبت کرنے والے انسان تھے، جن کا نام ہے مولانا ماہر القادری۔ انہوں نے یہ سلام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پیش کیا۔ اس کو بعض بچوں نے بڑے اچھے طریقے سے گا کے بھی پیش کیا ہے، اور وہ اگر کیسٹس مل جائیں تو واقعی ان کو سن کے ایک اثر ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کتنی اچھی عقیدت اور محبت سے یہ سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ تو یہ مولانا ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف میں یہ سلام پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مدحت النبی۔ مدحہ مدح کی مؤنث ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ اللہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حمد کا لفظ۔ اور جب کسی اچھے انسان کی تعریف کی جاتی ہے شعر میں یا الفاظ میں تو اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح بھی آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے کی گئی، اور آپ نے اس کی اجازت خود دی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زوروں پہ ہے۔ عرب حضرات جس طرح بڑے بڑے خطیب ہوا کرتے تھے اس طرح بڑے بڑے شاعر بھی تھے، تو ان کے شعراء نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف شاعری کی، عجیب و غریب شعر کہے، اور ان کو ہر محفل میں پڑھتے تھے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اور یہ محفلیں ان کی یا تو خانہ کعبہ کے ارد گرد کی ہوا کرتی تھیں، یا ان کے سالانہ میلے جو ہوا کرتے تھے وہاں پر، یا مختلف قبائل میں کوئی بھی اکٹھ ہو وہاں پر، تو یہ مخالفین وہاں پہنچ کے نبی علیہ السلام کے خلاف بڑی شاعری کرتے تھے۔ اور یہ شعر ظاہر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں، ہنستے ہیں، تھوڑی سی بات کر دی جائے خوب مذاق اڑتا ہے اس میں۔ تو یہ باتیں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تکلیف اس معنی میں نہیں تھی کہ میری ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے، بلکہ تکلیف اس معنی میں تھی کہ رسالت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسجد نبوی میں نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے قریش کی اذیت سے بچائے؟ وہ شاعری کرتے ہیں اور میرے خلاف اشعار کو انہوں نے ہر جگہ کہنا شروع کر دیا ہے، کون ہے جو قریش کی اذیت سے مجھے بچائے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انصاری ہیں، خزرج قبیلے کے یہ تھے، بزرگ تھے، کھڑے ہوئے، اپنی زبان نکالی، جتنا زور لگا سکتے تھے اتنی زبان انہوں نے باہر نکالی، اور عرض کی اللہ کے رسول یہ زبان آپ کو بچائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیف تہجوہم وانا من قریش، مجھے یہ بتاؤ کہ قریشیوں کی تم کس طرح حجب کرو گے۔ حجب کا مطلب ہے کہ شعر میں
کسی دوسرے کی حجب کرنا، اس کی مذمت کرنا. تو آپ نے فرمایا تم کس طرح قریشیوں کی مذمت کرو گے جبکہ وَأَنَا مِنْهُمْ، میں انہی میں سے ہوں، یعنی میں بھی قریشی ہوں. جب تم قریشیوں کی خبر لوگے تو میں خود بخود بیچ میں آ جاؤں گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اسلک کما تسل الشعر من العجین، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قریشیوں سے اس طرح نکال لوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جائے. جب انہوں نے یہ لفظ فرمائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حسان اٹھو ادھر آؤ. تو آپ نے ان کو اپنے منبر پہ بٹھایا، اور جب منبر پہ بٹھایا تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا حسان تم کہو، شعر کہو، اور ساتھ ہی دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی مدد جبریل امین کے ذریعے سے فرما. یعنی یہ شاعری تو کر رہے ہیں، کوئی لفظ ایسا نہ کہہ دیں کہ جس سے میری ذات بیچ میں آ جائے. تو حسان نے اس موقع پر نبی علیہ السلام کے سامنے، آپ بھی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی تشریف فرما ہے، ایک قصیدہ پڑھا، اور اس قصیدے میں جہاں قریشیوں کو انہوں نے جواب دیا، ان کی شاعری کا جواب انہوں نے قریشیوں کو دیا، تو اسی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف بھی کی. اس تعریف کے یہ 2 شعر ہیں جو اس کتاب میں آپ کو ملتے ہیں. کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ بڑی خوبصورت کیلیگرافی ہے جس میں یہ لکھے گئے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی انسان آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے بڑھ کر کسی خوبصورت انسان کو آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ کے رسول آپ تو ہر عیب سے پاک صاف پیدا کر دیے گئے ہیں، کوئی عیب نہیں آپ میں. کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ایسے ہے کہ جس طرح آپ چاہتے تھے. یعنی اللہ آپ سے پوچھتا گیا محمد بتاؤ آنکھیں کیسی بناؤں، ہاتھ کیسے بناؤں، چہرہ کیسے بناؤں. اللہ آپ سے پوچھتا گیا اور آپ جس طرح کہتے گئے اللہ آپ کو ویسے ہی بناتا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک تعریف ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سراہا. یعنی اگر یہ خدا نخواستہ حد سے بڑی تعریف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے، لیکن آپ نے اس کو سراہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور شاعر ہیں ضمیر جعفری، یہ بھی سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے شاعر ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ اشعار لکھے ہیں مدح میں. فرماتے ہیں حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، تنویر کا مطلب روشنی. حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے. حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے. یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا. حضور آئے تو ایک توقیر ہستی کا مقام آیا. تو اس میں بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف اور مدح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے قرطبہ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت اور محبت کو لازمی قرار دینے والے، اور اس معاملے میں معمولی سی بھی نرمی نہ دکھانے والے یہ انسان ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی، جس میں ایک کتاب کا نام ہے المحلہ لابن حزم. تو یہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پستہ قد تھے، یعنی چھوٹا قد، پستہ قد چھوٹا قد،
بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا. رنگ کے اعتبار سے آپ نہ بالکل سفید تھے نہ گندم گوں، یعنی گندمی رنگ جو ہوتا ہے، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا. چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار. سر کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچ دار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھنگریالے تھے. اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھیں. پلکیں سیاہ سرمگیں، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے، دندان مبارک خوبصورت چمکدار. دہن منہ جو ہے، دہن منہ کو کہتے ہیں، منہ اعتدال کے ساتھ فراخ یعنی کھلا، یعنی تنگ نہ تھا. ناک خوبصورت، رفتار تیز تھی. جب چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان زمین پر اتر رہی ہیں، یعنی اکڑ نہیں تھی. جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ فرماتے، یعنی کوئی بات کر رہا ہوتا تو یوں سر یوں نہیں پھیرتے، بلکہ پورے اپنی باڈی کو اس طرف کر لیتے تھے، یعنی صرف گردن پھیر کر متوجہ نہیں ہوتے تھے. نگاہ اکثر نیچی رہتی تھی. ہتھیلیاں پرگوشت اور ملائم تھیں. ایڑی میں گوشت کم تھا. ریش مبارک گھنی اور بال سیاہ تھے. ریش یعنی داڑھی. آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے. سر کے بال زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو تک یا شانے تک پہنچ جاتے تھے، ورنہ نصف کان کی لو یا شانے تک رہتے تھے. آپ کے سر اور داڑھی کے بال 20 سے زیادہ سفید نہ تھے، یعنی گنتی کے بال سفید تھے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو ان کی ایک کتاب ہے جوامع السیرہ، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حلیہ مبارک کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہیں. پھر اسی طرح زاد المعاد نام کی کتاب ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہجرت کے سفر کو، جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی ایک جھونپڑی میں تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے. تو چند لمحے وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں سے آپ پھر آگے روانہ ہو گئے. تو چند لمحے کے اثرات جو تھے اس گھر کی، اس جھونپڑی کی جو بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے کیا محسوس کیے اپنے خاوند کو جو کہیں گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کوئی بندہ آیا تھا؟ تو اس موقع پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ چند لمحے کی جو آپ کا سٹے تھا، اس پہ اس نے جو کچھ نوٹ کیا وہ بیان کرتی ہیں. ان میں معبد اس خاتون کا نام ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ توند نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن نردمک، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموش وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیبندہ و دل فریب، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی الفاظ سے معرہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی، میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہ آتے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی، زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، زیبندہ منظر والا قد، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم ہے، مطاع ہے، نہ کوتا سخن، نہ ترش روح، نہ فضول گفتگو. اس طرح اس نے جو لفظ بولے ہیں سیرت کتابوں میں ہیں اور بڑے بھاری بھرکم لفظ ہیں، لیکن عربی ادب کا ایک شاہکار ہیں. وہ اس کا انہوں نے مختصر ترجمہ تو کیا ہے لیکن یہ وضاحت طلب ہے. تو انشاءاللہ آگے یہ سب باتیں آ رہی ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے جو پہلو ہوتے ہیں، عام طور پر ہم جب سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں
تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، فلاں سال تھا، یہ حالات تھے، بچپن آپ کا یوں گزرا، جوانی آپ کی یوں گزری، 40 سال کے تو آپ کو نبوت ملی، پھر اس کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، 13 سال مکہ میں رہے، وہاں بڑی مخالفتیں ہوئیں، پھر مدینہ ہجرت کر گئے، 10 سال وہاں رہے، اور اسی دوران آپ نے مکہ فتح کیا، پھر اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، پھر فوت ہو گئے۔ یعنی اس طرح ہم سیرت کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو ایک عام انسان کی بات بھی ایسی کی جا سکتی ہے، سیرت کو اس طرح پیش نہیں کیا جاتا۔ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہو تو سیرت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اس کو پڑھ کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبق نکالیں، کوئی نہ کوئی لیسن جو ہے نا وہاں سے اخذ کریں، تب تو ہوتا ہے سیرت کا فائدہ۔ اس لیے بعض سیرت نگاروں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو ذکر کر کے ساتھ ہی سبق آموز باتیں بھی کر دی ہیں، تاکہ مسلمان جب سیرت کی باتیں پڑھیں تو آپ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کے اپنے لیے بھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول متعین کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھی اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالتا چلا جاتا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارک تھی، اور آپ کی زندگی میں جو محاسن تھے، خوبیاں تھیں، مسلمان اس کو بڑی محبت کے ساتھ لیتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا جزو بناتا ہے، اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی سیرت کے قریب تر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو لطف آتا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ زندگی جو کہ کسی بھی انسان کو گزارنی چاہیے۔ تو ہم دیکھیں گے، یہ واقعات بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو سیرت ہے اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کرتے جائیں گے۔ تو صفحہ نمبر 35 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان نشو و نما کا مطلب یہ کہ آپ کی تربیت اور آپ جس ماحول میں پلے بڑھے، اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ نسب نامہ مبارک، یعنی آپ کا جو فیملی ٹری ہے وہ کہاں تک جاتا ہے، وہ یہ ہے۔ لیکن اس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک دعویٰ ہے، یہ نسب جو ہے جو آپ کا پیش کیا جاتا ہے کہ میرا نسب ایسا ہے کہ جس میں کوئی خرابی نہیں آئی، یعنی میری ہر اوپر کی ماں ہو یا باپ ہو، ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے، بغیر نکاح کے کوئی بھی میرے نسب میں شامل نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے، تو اس لیے آپ کا نسب نام مبارک جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ محمد آپ کا نام تھا، عبداللہ کے بیٹے تھے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب بن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ تو یہ عدنان آپ کے یعنی این تک جاتے ہیں، پھر وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جو شجرہ نسب جاتا ہے وہ الگ ہے۔ یہ یہاں تک اس لیے لکھا ہے کہ یہاں تک تو تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، سیرت نگاروں کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نسب نامہ آپ سے لے کر عدنان تک، یہ تو ہم اتفاق کرتے ہیں۔ پھر عدنان کے آگے نام جو آتے ہیں ان میں کوئی کہتا ہے یہ عدنان اس کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے بیٹے، لیکن پھر اسماعیل علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ تو آپ سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک تقریباً 60 افراد ہیں، 60 نسلیں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی 60ویں نسل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے، یعنی آمنہ کے والد کا نام وہب تھا۔ یہ وہی کلاب ہیں
جو نسب نامے میں اگر دیکھیں والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں، کلاب بن مرہ۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، یعنی کلاب کا اصل نام عروہ تھا یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں، یعنی کلب کی جمع ہے کلاب۔ قبیلہ یہ بھی عربوں کے ہاں ایک بات تھی، اور جیسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی یہ برادری سسٹم جو ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی گیلانی ہے، کوئی کیا ہے، یہ سب نام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے قبائل ہوتے ہیں، قبائل۔ تو آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آپ قریشی تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی، یوں وہ قریشی کہلائی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، یعنی حجاز میں یا مکہ میں قریشی جو تھے یہی بڑے تھے، انہی کے پاس قیادت تھی۔ لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا، جو آپ کے اوپر کے دادا ہیں، قصی ان کا نام ہے، ان کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ ان کا نام زید تھا، قصی کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عذرہ میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑا تھا۔ لیکن جوان ہو کر وہ مکہ آ گیا قصی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی بنا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا۔ یہ لفظ قابل غور ہیں، ذرا نوٹ کیجئے کہ کعبہ کا متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا، اور یہ سلسلہ ابھی تک ہے۔ یعنی حکومت کے کہنے پہ خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلتا، بلکہ وہی خانہ کعبہ کے متولی جو جن کے پاس کنجیاں ہیں، وہ جب آتے ہیں جب چاہتے ہیں دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جب کھلتا ہے تو اس کے بعد جن کو موقع ملتا ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے 2 نفل نماز پڑھ لیتے ہیں، اندر کے منظر کو بھی دیکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس لیے اس نے قصی نے ان تمام قریشیوں کو مکہ کے اندر لا کر آباد کیا۔ اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے برتنوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا تھا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ نام کی ایک اسمبلی بنائی، ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیا کرتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا عقل مند اور کریم انسان تھا، قریش اس کی بات بے چون و چراغ قبول کیا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی نہیں کرتا تھا اور کوئی وائی نہیں کہتا تھا، بلکہ مان لیتے تھے، ہر شخص اس کی بات کو مانتا تھا۔ تو دوسرا، علماء نے اس کی اس باتوں کو لکھنے کے بعد یہ بات بھی لکھی ہے کہ گویا کہ مکہ میں قریشیوں کا جو اقتدار تھا اس کا یہ ہیڈ تھا، اس کا یہ بانی تھا، قصی اس کا نام تھا، تو بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا اصل نام زید تھا، مگر قصی کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ تو یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ مزید اس کتاب کو پڑھ جائیں گے۔ لیکن آج چونکہ ذرا تعارف بھی مقصود تھا کہ سیرت کیا ہے، لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے، یا ہمیں کس پہلو سے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، تو یہ چند ایک ابتدائی باتیں تھیں جو وضاحت طلب تھیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔